السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ آزادی صحافت کو دبایا جا رہا ہے، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی پاکستانی تاریخ میں آمرانہ دور گزرا ہے، شاید صحافیوں نے ان آمرانہ ادوار میں اتنی سختیاں نہ دیکھی ہوں گی جتنی زیادہ سختیاں اس وقت صحافی حضرات جھیل رہے ہیں۔ چند وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے مقتدر حلقوں سے جب یہ پوچھا جائے کہ یہاں پہ جمہوریت سٹیبل کیوں نہیں ہوتی، تو الزام لگایا جاتا ہے کہ سیاستدان ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ رجیم چینج آپریشن ہوتے ہیں تو جب رجیم چینج آپریشن کے حقائق منظر عام پر لائے جاتے ہیں تو لانے والے کو باغی، غدار، مختلف قسم کے القابات دے کر یا تو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے یا اس کی زبان بند کرنے کے لیے اس کو حوالہ آخرت کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری خبریں بھی ہیں، ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور بہت سارے دکھ بھری کہانیاں بھی ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا۔ ناظرین، اس واقعے میں جو کردار ہوں گے، میں معذرت کے ساتھ میں پہلے معذرت کر رہا ہوں، یہ میری پیشگی معذرت اس لیے ہے کہ کوئی شخص اس واقعے کو اپنے اوپر نہ لے، بلکہ یہ میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیاستدانوں کو کیا سمجھتے ہیں یا ہمارے ملک پاکستان کے سیاستدان کیا ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارا اور آپ کا ایک خوبصورت کا ساتھ جو ہے خوبصورتی والا، وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہتا ہے، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اور ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ بہت سارے ہمارے سننے والے میں پچھلے کافی دنوں سے اپنی کوئی نیا ویلاگ اپلوڈ نہیں کر رہا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میل کی، آپ کا کیا وجہ ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں تو اس میں کوئی نئی چیز ہم اپنی عوام کے سامنے رکھیں، ان کو بتائیں کہ ملک پاکستان، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو اعلیٰ طاقتور لوگ ہیں ان کی اس وقت کیا سچویشن ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ماضی کی ان کی مستقبل کی کیا پالیسیاں ہیں ان ملک کے لیے۔ تو میں اس لیے ڈیلے کر کے میں کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا ویلاگ کوئی اچھی خبر آپ کو سنا سکے۔ واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، ایک ٹرین کے اوپر دو چودھری صاحبان سفر کر رہے تھے اکٹھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے حلقے سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ ایک چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اچھا ہوں، میں نے اپنے حلقے میں روڈیں بنوائی ہیں، میں نے اپنے حلقے میں لنگر خانے کھولے ہیں، میں نے اپنے حلقے والوں کو دیگر سہولیات دی ہیں، پانی کی سہولیات دی ہیں، گیس کی سہولیات دی ہیں، بجلی کی سہولتیں ان کو فراہم کی ہیں۔
تو دوسرے چودھری صاحب کہتے ہیں جی یہ کام میں نے بھی کیے ہوئے ہیں, میں نے اس سے اوپر والے کام کیے ہوئے ہیں, میں نے وہاں پہ سکول بنوائے ہیں, میں آپ سے اچھا ہوں, میں بہتر ہے, میں نے ہوں, میں آپ سے اچھا ہوں. خیر ان کا تکرار یوں ہی چل رہا تھا, فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو ایک چودھری صاحب سامنے والے ایک وہاں پہ ہمارے مراسی جنہیں ہم کہتے ہیں, تو وہ بھی سفر ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو ایک چودھری صاحب نے کہا بھائی ادھر آ جائیں آپ. ان کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے, ہم میں سے اچھا کون ہے. تو مراسی نے کہا کہ چودھری صاحب میں مراسی آدمی ہوں, بھلا میں آپ کا کیا فیصلہ کر سکتا ہوں. خیر چودھری صاحب نے کہا نہیں, ہمارا حکم ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے فیصلہ سنانا ہے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے. انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب میں فیصلہ سنا دیتا ہوں مگر میری کچھ شرطیں ہیں, آپ مان لیجئے تو میں فیصلہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کی کیا شرط. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جو آنے والا اسٹیشن ہے میں اس پہ فیصلہ سنا کے اتر جاؤں گا, ایک. دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں فیصلہ سناؤں گا, کسی کو بھی اس فیصلے پہ اعتراض نہیں ہوگا آپ دونوں میں سے, اور میری جان بخشی کی بھی جو درخواست ہے اسے بھی قبول کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. جب اگلا اسٹیشن قریب آیا تو انہوں نے کہا جی چودھری صاحب اسٹیشن قریب آ گیا ہے, اب میں نے اتر جانا ہے, تو لہٰذا فیصلہ میں سناتا ہوں, آپ سنیے. فیصلہ کیا سنایا؟ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں چودھری صاحب جو سور ہوتے ہیں نا, سور, ان میں اچھا برا کوئی نہیں ہوتا. کیا کہا اس نے؟ جو سور ہوتے ہیں ان میں اچھا برا کوئی نہیں ہوتا, ان میں چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ دونوں میں سے چھوٹا کون ہے یا بڑا کون ہے. اب میری بات کوئی بھی شخص جو بھی سن رہا ہو, میرے ناظرین, اس کو دل پہ نہیں لینا, مگر اس بات کو سوچیں کہ اس نے کہا کیا ہے. ہم اپنے سیاستدانوں کو نعوذ باللہ اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم اس کے ساتھ تشبیہ دیں, مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک کرپٹ ہے, وہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, سب کرپٹ ہیں. ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کون بڑا کرپٹ ہے اور کون چھوٹا کرپٹ ہے. اصل ڈیسیجن یہ ہے, اور ہم یہ ڈیسیجن نہیں کر پا رہے. ہمارا ملک اس لیے تنزلی کا شکار ہے, اس لیے پیچھے جا رہا ہے کہ ہم نے آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر حکومت کرنے آئے گا اس کی حیثیت یا اس کے اندر کون سے ایسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ حکومت کرے. ہم بنیادی طور پہ بھوکے ننگے لوگ ہیں, بھوکی قوم ہیں, ووٹ آنے پر چند پیسوں کے بس بک جاتے ہیں, ٹھپا لگا دیتے ہیں جدھر سے پیسے ملیں گے. ہوتا بھی یوں ہی ہے, ایسی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر پاکستان کے اندر جو موروثی سیاست ہے, موروثی سیاست کا خاتمہ ہر حال میں ضروری ہے. جب تک پاکستان کے اندر موروثی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اس ملک میں غریب کا کبھی کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی گرفتاریاں ملک میں ہو رہی ہیں. شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب کی مسکراہٹ دیکھ کے, اتنے خوبصورتی سے وہ اندر سے مسکرا رہے تھے, اور ان کی وہ مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کروانے میں انہی کا ہاتھ ہے. جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا, ایک دو بندے کھڑے ہوں تو پیچھے سے ایک بندہ ہلکا سا تھپڑ لگا کے چلا جائے تو وہ دوسرے کی طرف دیکھے, بھائی آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے,
اور جو مارنے والا ہو وہ پیچھے دیکھ کے کھڑا ہو، خوش ہو رہا ہو کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. سیم رانا ثناء اللہ صاحب کی وہی مسکراہٹ تھی، ویسے ہی وہ ہنس رہے تھے. یوں معلوم ہو رہا تھا ان کی مسکراہٹ سے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں بڑی باتیں کرتے تھے نا، آپ لگے ہو نا میرے ہاتھ، اب دیکھو میں کس طرح تمہیں معجون کھلاؤں گا. تو یہ تو خیر رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں ہیں. پی ڈی ایم بھی اپنے طور پہ جو کام کر رہی ہے وہ بھی ہو رہے ہیں، مگر جو پاکستان میں اس وقت نگران حکومت، میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کی پہلی نگران حکومت پنجاب کی ہوگی کہ جس کے دور حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت عروج پہ ہے، عروج پہ ہے. میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کی نگران حکومت پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں نمبر 1 ہے، نمبر 1 ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. آپ عمران خان، فرح حبیب صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. بھائی آپ نے کون سا صبر کیا ہے؟ یہ باتیں آپ سیاستدانوں کے منہ سے کرتے ہوئے نا، سنتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے. بلکہ میں اس بات کو یوں کہوں کہ آپ کے منہ، آپ سیاستدانوں کے منہ سے صبر والی بات کرتے ہوئے نا ہم اپنی ذات میں شرما جاتے ہیں. آپ لوگ تو شرماتے نہیں ہو، کون سے صبر کی بات ہے؟ ادھر عوام کے صبر کا امتحان مت لو. سارے سیاستدانوں سے یہ گزارش ہے، یہاں عوام کے امتحان کے صبر کی بات کرو. آپ کہتے ہو کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. کون سا آپ نے ایسا مارکا مار لیا ہے کہ جو آپ اتنا صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر دور حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، کہ آپ کے دور میں نہیں ہوئی آپ کے دور میں بھی. بات اصل یہ ہے کہ سارے سیاستدانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اکٹھے ہو کے یہ بات کہیں کہ کیا تجھ کو جہاں والے ستمگر نہیں کہتے؟ ارے کہتے ہیں مگر آپ کے منہ پر نہیں کہتے. پتہ ہے نا، سیاستدان ان کے منہ پر نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک الگ بات ہے. مگر ہر پروگرام میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود حل کرنے ہوں گے، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا پڑے گا آپ کو. جب تک آپ اپنے معاملات خود ہینڈل نہیں کریں گے تب تک آپ کے اختیارات کے اوپر شب خون مارا جاتا رہے گا. ہر دور میں مارنے والے موجود رہیں گے. مگر اگر آپ نے اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے، سویلین خود اپنے آپ کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں، حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. آج عمران خان کا دور ہے، پی ڈی ایم کا دور ہے، کل کسی کی پاپولیرٹی کا گراف کئی اوپر ہو سکتا ہے، نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے، زرداری صاحب کو ہو سکتا ہے، کسی اور عام آدمی کو ہو سکتا ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. یہ تو سب میرے رب کا کام ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ تو ابھی تک اپنے بیسک معاملات کے اوپر تو ایک پیج پہ ہیں نہیں ہیں. آپ باتیں کریں کہ بھئی میں سکندر اعظم کی طرح دنیا فتح کرنے چلا ہوں، تو یہ باتیں نہیں ہیں. یہ باتیں کرنا ہمارے ساتھ زیب نہیں ہے، ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ صبر کی بات، کوئی بھی سیاستدان اس وقت ملک پاکستان میں سنگل ون مین بتایا جائے کہ جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کی فلاح کی جنگ لڑ رہا ہو، وہ سارے اپنے کو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی سب پاور کی جنگ ہے، کوئی کسی کو یہ نہیں ہے. کیا عمران خان کے پاس نہیں ہے دولت؟ وہ بھی ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہے. بھائی نواز شریف کے پاس تھوڑی دولت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لندن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. منی ٹریل کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا ریفرنس ہے. میں ابھی توشہ خانہ
ओपन हुआ था, मैंने उस टाइम कहा था कि तोशा खाना जो रेफरेंस है वो इमरान खान के लिए एक पुलिस रात होगा, क्योंकि चेजा इमरान खान का ये मुतालबा ठीक है अपनी जगह पे कि तोशा खाना का पहला रिकॉर्ड सारा निकाला जाए और मेरा केस भी उसके साथ नथी करके सुन लिया जाए। बात ठीक है, मगर बात यह है कि आपने दावे अपने में गलत साबित हुए हैं, आपने दावा गलत कर लिया है। मैं मानता हूं कि आप ठीक आदमी, आप करप्ट आदमी नहीं है, ठीक है, मैं इस चीज को मान लेता हूं, मगर बात यह है कि आपने भी काम वही किया है। बेशक आपने कीमत ही दे के किया है, हाफ कीमत दे के किया है, मगर काम वही किया है जो जिस तरह पहले अदवार में तोशा खाना के साथ सरबराहान मुमलकत करते रहे हैं। फर्क तो आप और उनके दरमियान कोई नहीं रहा, लिए आपने भी हैं। वो क्या, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि भाई वो घड़ी ले लेते तो वो हार जो थे वो हीरों के तो वो ले लेते? क्या आपने उनसे कोई प्रॉपर्टी बनाई है? मगर अपने लिए एक कब्र खोद ली है आपने, फायदा क्या है? लोगों की नजर में तो आप भी वैसे ही हो गए। असल मामला ये है कि ये सब बातें पीछे रह जाती हैं, वक्त के साथ बातें दुनिया भूल जाती है, बड़ी बड़ी बातें भूल जाती है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मगर असल बात ये है कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा मुल्क कहां जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क जिस दहाने पे इस वक्त खड़ा है उसके पास अफराते ज़र के हालात ये हैं कि IMF भी अब हाथ खींचे जा रही है। या तो सीधी सी बात है, मुल्क को IMF के हवाले करो, आपसे नहीं चलता तो बराए मेहरबानी IMF के हवाले करके आप बैठें, मुआहदा करें IMF के साथ, कोई कम से कम मुल्क ठीक चला ले वो, ठीक है। अब आप उनसे कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, तो उन्होंने कर्जा तो आपको देना है, उस कर्जे की मद में वो आपसे तो उन्होंने तो डबल वसूल करना है। IMF के चुंगल में जो आया है, कब वो इतनी आसानी से छूट गया है भाई? उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपको तो पापड़ बेलने के दूर, आपको तो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान भी जो हैं वो भी, नवाला भी उनको हाथ में कोई मुंह में ले जाके डाले तो वो इस बात पे भी बड़े खुश होंगे कि यार हमें चलो इसके लिए भी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। तो नाजरीन, बुनियादी तौर पे आखिर में जो बात मैं आप लोग अपने नाजरीन से करना चाहता हूँ, हम बज़ाते खुद सोचना ये है कि हमने अपने माशरे को दिया क्या है। हमारे सियासतदान हमारी सज़ा हैं, हमने अपने सियासतदानों के साथ वो सलूक नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। हम इन्हें ताकत का सरचश्मा बना के अवानों तक पहुंचाते हैं कि ये हमारे हुकूक की जंग लड़ेंगे, ये हमारे हुकूक के लिए बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, ये हमारे हुकूक के ऊपर शब खून मारने वहां पहुंचते हैं। जब भी पहुंचते हैं तो वो अवाम के हुकूक के ऊपर शब खून मारा जाता है। आटे को देखा है किधर पहुंचा है? शहबाज शरीफ साहब की वो बात, मैं अपने कपड़े बेच के आटा दूंगा, शर्म करो। कपड़े बेच के आटा, आपके कपड़े इतने कीमती हैं, 10 किलो हीरे लगे हुए हैं कि भाई खरीद के तुम पाकिस्तान के अवाम को आटा दोगे। किस तरह की बेहुदा और भोंडे हरकत और बेमानी बातें करते हो। एक मुल्क का वजीर आज़म है आप, अफसोस होता है। मगर वो लोग भी बड़े गौर से सुने ये बात मेरी, कि जिनके कहने पे इस मुल्क के फैसले मैनेज होते हैं, इस मुल्क के हर काम के ऊपर जिन लोगों की नजर है, ये वक्त है उनके पास कि मुल्क इस वक्त सख्त मुश्किलात में है। अगर वाकई उन्होंने अपने मोहब्बत को अवाम के दिलों में रासख करना है तो इस वक्त वो अवाम की मुश्किलात के बारे में सोचें और उनका हल पेश करें, वरना
یہ عوام اس ملک کے باسی کبھی بھی ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ نگہبان۔